رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز سمی روشن سما روشن سے نور محمد جہاں روشن اللہ محمد چارجار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید درود و سلام بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ تمام یہ احباب پڑھی ہیں صلاة ماشاءاللہ تعالی کافی بڑا مجمع ہے آواز کے اعتبار سے بہت کم ہے تو یقیناً آپ اور ہم سبھی لجپال کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہی آئے ہیں تو جب بندہ آقا علیہ السلام کے ذکر کے لیے گھر سے چلتا ہے تو تب سے اللہ رب العزت کی رحمت اس پہ نچھاور ہونے لگ جاتی ہے اللہ کی حفاظت کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے اس کا ایمان حفاظت کے کور میں آ جاتا ہے اپنی حاضری کو یقینی بنوانے کے لیے ایک مرتبہ اپنی زبانوں کو جنبش دیتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں یوں سلام عرض کیجئے کہ ہم غلام پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی ذات سماعت فرماتے ہیں اور میرے آقا فقط سماعت نہیں فرماتے کملی والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی پیار سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میرا اللہ مجھے متوجہ کرتا ہے اور میں محبت سے پڑھنے والوں کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں لوگوں ہم کسی کو کہیں السلام علیکم یا وعلیکم السلام ہمارا ایمان یقین عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جسے سلامتی کی دعا دی سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا ارے مجھ ایسا انسان اور آپ جیسے لوگ کسی کو سلام کہیں تو وہ سلامت رہتا ہے تو جسے نبیوں کا تاجدار سلامتی کی دعا دے وہ کتنا سلامت رہے گا اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ایک دو مرتبہ محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا سارے پڑھیں صلی اللہ سبحان اللہ سونا مدینے والا دکھیاں دا
آسرائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر میں جدید سونا مدینے والا دکھیاں دایا سرائے جب کسی کو کائنات میں کوئی سہارا نہ ملے کسی کو غم میں کنارہ نہ ملے اسے چاہیے مصطفیٰ کا ذکر کرے اس کا سہارا بھی مصطفیٰ بنتے ہیں اس کے لیے درد میں کنارہ بھی مصطفیٰ بنتے سونا مدینے والا دکھیاں دا سر بولیے سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر میں جدید سونا مدینے والا دکھیاں دا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے ایسے نہیں محبت سے بولی سبحان اللہ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے شب قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا محمد اٹھو جنت میں چلے جاؤ 70,000 بندہ اٹھ کے قبروں میں سے جنت کی طرف دوڑ لگا دے گا جس میں نیکوکار بھی ہوں گے جس میں گناہگار بھی ہوں گے فرشتے بول کر کریں گے باری تعالیٰ دیکھنا گناہگار جنت کو جا رہے ہیں اللہ کی ذات فرمائیں گے فرشتوں انہیں کیسے روکو انہوں نے اپنا نام میرے یار کے نام پہ رکھا تھا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے جے اذان وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نالے جے اذان وچ وی نالے تے نمازاں وچ وی نالے رب اس تو جدا نہیں 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 رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو جدا سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے حمد باری تعالی نعت پاک با حضور سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء محبوب رب اولا احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص حضور کی بلا پیر طریقت راہبر شریعت صاحب دادا واللہ شان جناب حسن مجتبہ المعروف حیدری سرکار دامت برکاتم القدسیہ آپ اور دیگر جتنے بھی سادات اگرچہ تشریف فرما ہیں علماء تشریف فرما ہیں جتنے بھی قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں تمام کو درجہ بدرجہ محبتوں کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ تعالیٰ میں مشکور ہوں انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے آپ کے عشرے غجور اشاق مصطفیٰ علیہ السلام کے دیدار کا موقع دیا اللہ کریم ان کی یہ نیک کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور آپ لوگوں کے لیے خوبصورت دعا کا تحفہ لے کے آیا ہوں جس کا جی چاہے اس میں شامل ہو جانا
لذت آنے پہ یا اسی امید پہ کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. دعا بہت بڑی ہے، جس کا جی چاہے اس میں آمین کہہ کے شامل ہو سکتا ہے. دعا کو ذرا تسلی سے سن لیجئے گا کہ یا رب العالمین جن لمحات کو ہم نے میلاد مصطفیٰ سمجھ کے سجایا، آقا علیہ السلام کا میلاد سمجھ کے منایا، یا اللہ ان گھڑیوں کے اس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمانا، ان لمحات کو اس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمانا، ان لمحات کو اس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمانا کہ جب ہماری موت کے لمحات آئیں تو ان لمحات کے صدقے ان کو آسان فرما دینا. جزاک اللہ و احسن الجزا. احباب دی وقار ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. ظاہری بات ہے کہ شاہ لسانی سرکار آپ کے نور نظر تشریف فرما ہے اور آپ کا فیض الحمدللہ یہاں پہ بکھرتا برستا نظر آ رہا ہے. اللہ پاک ہماری اللہ کے نیک بندوں سے تعلق داری جو ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اور یہ دنیا کے لیے نہیں اللہ کرے یہ آخرت کے لیے ہو جائے. آمین یا رب العالمین. تو احباب دی وقار میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں دو گروہ ہیں، دو گروپ ہیں. ایک ہے شیطان والا، ایک ہے رحمان والا. کتنے گروہ ہیں؟ صرف دو ہیں. جب آپ تمام کی چھان بین کر کے لے آؤ گے دو گروہ سامنے آئیں گے، ایک رحمان والا ہوگا، ایک شیطان والا ہوگا. رحمان والوں کی شان کیا ہے اور شیطان والوں کو کہاں کہاں سے پہچانا جا سکتا ہے؟ اگر یہ موضوع شروع کیا جائے تو سفر بڑا دور کا بن جائے گا. میں بڑی آسان سی بات کر کے آپ کے سامنے آپ کے خوبصورت سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگوں، شیطان والا وہ ہے جو رحمان والے کی ضد ہے. رحمان والا جو وہ ہے جو شیطان والوں کی ضد ہے. یہ آپس میں کبھی مطابقت نہیں رکھ سکتے، آپس میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپس میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے. شیطان والوں کی اور جگہ ہے، رحمان والوں کا اور مقام ہے. رحمان والوں کا اور مقام ہے. لوگوں، رحمان والے بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ قرآن پاک نے دو راستے دکھائے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کوئی انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہوا، شرمندہ ہوتا ہوا، روتا ہوا رب سے معافی طلب کرے. اپنے گناہوں پہ اگر کبھی شرمندگی آ ہی جائے، ورنہ بچپن سے لے کے بندہ 55 تک چلا جاتا ہے، 55 سے مدفن تک چلا جاتا ہے، نہ کبھی حیا آتی ہے نہ کبھی شرم آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب کبھی اپنی گناہوں کا محاسبہ کر کے انسان شرمندہ ہو جائے اور اسے اپنی حقیقت سے آشنائی مل جائے، ارے میں کون ہوں، میری اوقات کیا تھی، میری شان کیا تھی، میرا مقام کیا تھا، میں کس گندگی میں پھنس گیا. جب کبھی یہ خیال آ جائے پھر بندہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تب بندہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وہ دروازہ کب کھلے، کس بات پہ کھلے، کس آنسو پہ کھلے، کس سجدے پہ کھلے، یہ اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے. ہم نہیں جانتے کہ کس بات پہ آ کے توبہ کا دروازہ کھلا. کھٹکھٹاتے رہنا ہمارا کام ہے. جب دروازہ کھلتا ہے پھر اس عمل کو کہتے ہیں جو قرآن پاک کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جب بندہ دروازہ 12 مرتبہ کھٹکھٹاتا ہے، جب توبہ کا دروازہ کھلتا ہے اس لمحے کو توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توبۃ النصوحہ. پکی سچی توبہ اس کو کہا جاتا ہے. اور پکی سچی توبہ کے لیے لوگوں یہ ہوتا ہے کہ انسان مڑ کے کبھی گناہ کی طرف نہ دیکھے، انسان کبھی دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے، انسان کبھی اپنے گزرے ہوئے ماضی کی طرف نہ دیکھے. جیسا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، کملی والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات میں گناہ کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے تو اس کا اظہار کرنے کے لیے ایک بار بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. میں کیا سمجھوں جتنے لوگ سبحان اللہ بولنے بس انہی کو سمجھ آئی ہے کہ سب کو آئی ہے. اگر سب کو آئی ہے نا تو دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے نام پہ آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامتی اور برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو جو ہے جب انسان توبہ کرتا ہے نا واپس مڑ کے نہ دیکھے. میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک نے بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے کملی والے نے فرمایا جو بندہ رات کو گناہ کرتا ہے صبح اٹھ کے لوگوں میں بیان کرتا ہے. یہ عادت آج کے یہ جنریشن چل رہی ہے نا، اس میں یہ عام عادت ہم نے دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ عادت ہے. رات کا گناہ صبح کو بیان،
آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے نا معاشرے میں کوئی شخص رات کو گناہ کر کے آکے صبح بڑی دیدہ دلیری سے کہتا ہے رات میں نے یہ کیا، رات میں نے یہ کیا، رات ایسے ہوا، یہ ہوا. سنتے ہیں نا. میرے کملی والے فرماتے ہیں جس نے رات کو گناہ کیا اور صبح اٹھ کو بیان کر دیا اب وہ اپنا وارث کو دی ہے. کس لیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، اس نے خود عیاں کر دیا. اللہ نے تو اس میں پردہ ڈال دیا تھا، اس نے خود عیاں کر دیا ہے. لوگوں یاد رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے. وہ جا رہے تھے کسی رستے سے جاتے جاتے نے کیا دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا نا گڑا نما ایک جگہ ہے جہاں گندا پانی کھڑا ہے. ایک بچہ اس میں کھیل رہا ہے. ایک بچہ اس میں کھیل رہا ہے. مجھے آپ کی توجہ چاہیے محبت بری. ایک بچہ اس میں کھیل رہا ہے. کہتے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا کوئی اس سے پاس سے لوگ تو گزرتے لیکن وہ باہر کوئی نہیں نکالتا. میں بڑی حیرانی سے دیکھتا رہا کون نکالنے سے. آخرکار اس کی ماں ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی. ماں جب آئی تو ماں نے باہر نکال کے اچھی طرح سے پینٹی لگائی. پینٹی لگانے کے بعد اس کے کپڑے اتارے دھو کے صاف ستھرے کر کے پھر پہنا دی. ابھی یہ سوچنے والی بات ہے یہ ہے کیا؟ تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کا تعلق بھی اپنی مخلوق سے ایسا ہی ہے. رب کا تعلق بھی، خالق کا تعلق بھی مخلوق سے ایسا ہی ہے. سب گناہوں سے بھر جاتی ہیں، تکالیف، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں. رب جھاڑ پوچھ کے ہمیں پھر اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اتنا ڈھیلا نعرہ نا، اتنا ڈھیلا نعرہ. آقا کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوں اتنا ڈھیلا نعرہ سجتا ہی نہیں. ہمیں ایک بات نے ڈھیلا کر رکھا ہے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید یہ نعرہ کسی سیاسی جماعت کا ہے. ارے سیاسی جماعت کا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ نعرہ محمد مصطفیٰ کے نوکروں کا ہے. اب جو نوکر ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اس طرح سے اس نعرے کا استقبال کیا کریں تاکہ جب رب اللہ کی ذات ہماری زبانیں بند کر کے ہاتھ سے پوچھے بتا تجھے کیا ہوا، کہیں یا اللہ سب جانتا ہے لیکن جب تیرے یار کا نام آتا تھا اونچا ہو کے یا زندہ باد کہتا تھا یا سبحان اللہ کہا کرتا تھا. تو توجہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں اللہ اسی طرح اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے. کلمہ مصطفیٰ کو پڑھنے والا ہو رب آزمائش دیتا ہے، رب بیماری دیتا ہے، رب پریشانی دیتا ہے. اس کے بعد جب یہ سب کرنے کے بعد پینٹی لگ گئی پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے چل میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے. ہاں یہ ہے رحمان والے بننے کے لیے، اس گروپ میں جانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. سچی توبہ کرنی پڑتی ہے. بندے کو دوبارہ گناہ کی طرف مڑ کے نہ دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے جس کو زنا کی عادت ہے وہ جب زنا کی عادت چھن جائے پھر کہے میں زنا نہیں کرتا، قبلہ تو کیا خیال ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ بند ہو گیا؟ نہیں، اس کے لیے تو بند ہے. وجہ کیونکہ جب تک زنا کی طاقت تھی تب اس نے توبہ نہیں کی. اب تو زنا کی طاقت نہیں ہے، جا کر کے دیکھ لے. کوئی چوری کرتا ہے اس کی ٹانگیں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گئے، اب کہ یا اللہ ہون نہیں کرتا تو کیا خیال ہے؟ اس کے لیے تو بھائی بند ہے. جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین دنیا سے چلے گئے، کہے نہیں اب میں بڑا فرما بردار ہوں. لوگوں ایسے ممکن نہیں ہے. ہر چیز کا، ہر کام کا وقت ہوتا ہے. کوئی بندہ شراب پیتا ہے، ڈاکٹر کہے اگر تیرے سینے کے وائے سے، اگر تیرے گلے کے وائے سے کوئی قطرہ نیچے، لیکوڈ نیچے اترا تو مر جائے گا. کہے ہن میں یا اللہ شراب نہیں پیندا تو کیا خیال ہے؟ بھائی دروازے اس نے سارے بند کر رکھے ہیں، خود بند کیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. توبہ بھی تب ہوتی ہے جب گناہ کرنے کی طاقت ہو. توبہ تب ہوتی ہے جب زنا کرنے کی طاقت ہو. توبہ تب ہوتی ہے جب شراب پینے کی طاقت ہو. توبہ تب ہوتی ہے جب چوری کرنے کی طاقت ہو. رب کہتا ہے تیرے پاس طاقت تھی
مجھ سے ڈر کے تو توبہ کر رہا ہے، جا میں نے پچھلے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے توبہ کرنا، مطلب یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک رستہ ہے، لیکن احباب دی وقار یہ رستہ بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے۔ کون؟ جب شیطان نے اتنی دیر سے ایک جسم میں بسیرا کر رکھا ہو، ایک دل میں، ایک ذہن میں، دماغ میں، سوچ میں، فکر میں بسیرا کر رکھا ہو، تو بتائیے کون کیسے شیطان کو نکالے؟ یہ سفر بڑا کٹھن ہے، اس پہ چلنے والا ہزار بار بھٹکتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، سنبھلتا ہے، اس پہ وہی سنبھل کے چلتا ہے۔ میں شاہ لسانی کے جتنے غلام ہیں ان کی نظر جملہ کر رہا ہوں، اس پہ وہی سنبھل کے چلتا ہے، گرنے سے، ٹھوکر کھانے سے، لڑکھڑانے سے وہی سنبھل سکتا ہے جس کے پیچھے کسی مرشد کریم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر مرشد کریم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ پھسل جائے گا۔ بارہا مرتبہ بندے کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئیں گی کہ بندہ ان کے بلیٹھے میں آ کے، ان کی اس داؤ میں آ کے بندہ پھر دوبارہ سے اسی راہ پہ نکل جائے گا۔ اگر اللہ کا نیک بندہ ہوا تو پھر ظاہری سی بات ہے پیچھے دعا رکھے گا، اس کی تربیت یوں کرتا رہے گا، اس کو بتاتا رہے گا کہ تو مسلمان ہے اور تیری شان یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنیے، ایک رائے یہ ہے توبۃ نصوحہ اللہ کے قرآن نے جسے کہا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ میں بعد میں انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کو آسان ترین کر دوں گا، لیکن پہلے تھوڑی سی بنیاد سیدھی کر لیں تاکہ ایک لذت بن جائے، ایک موضوع بن جائے، تاکہ ہم اسی رستے پہ چل سکیں۔ سنیے، ایک راستہ ہے توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اس پہ کوئی چلتا ہے، اگر سبھی چلنے کی کوشش کریں تو وہ ایک آدھ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک رستہ ہے توبہ کر کے رب کا قرب حاصل کرنے کا۔ رب کا قرب حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ رب کا قرب حاصل کرنے سے مراد ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو جانا، رب کا مکرم بندہ ہو جانا۔ ارے عارف والے کے رہنے والوں، آپ کے لیے میں اس سے بھی آسان ایک جملہ بیان کرتا ہوں، سمجھ آنے پہ سبحان اللہ کی لذت آنی چاہیے۔ سن لو، قرب خدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ ہو جانا، رب کا مقرب ہو جانا، برگزیدہ ہو جانا۔ یہ تو مشکل ہے، آسان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کی ذات جس پہ راضی ہوں اس کو بندہ نہیں رہنے دیتے، اس کو بندہ نہیں رہنے دیتے۔ آپ پتہ نہیں آپ کو سوک کہاں سے کہاں تک بات کو لے جائے، اس کو بندہ نہیں رہنے دیتے۔ رب جس پہ راضی ہوتے ہیں بندہ خاص کر دیا کرتے ہیں، اس کو بندہ خاص، بندہ کامل، بندہ خاص کر دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کیا خوبصورت لکھا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر بندہ اس مقام پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن احباب دی وقار، یہ مقام بڑا مشکل ہے، یہ مقام بڑا کٹھن ہے، یہ منزل آسانی سے ملتی نہیں ہے۔ آئیے اب دوسرا رستہ بھی قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن وہ اتنا آسان ہے کہ کمال ہو گیا ہے۔ رب نے ایک طرف اپنے پاس آنے کا رستہ بتایا کہ کٹھن سے کٹھن رستہ، اس سے بھی بڑھ کے وہ کٹھن ہے۔ ایک رستہ اتنا آسان بتایا ہے، ارے جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہو اس رستے پہ چل کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب خاص لے سکتا ہے۔ پہلا رستہ کیا ہے؟ پہلا رستہ ہے توبہ نصوحہ کر کے، یہ مشکل ہے۔ دوسرا رستہ ہے، رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب نے بتا دو اگر میرا قرب چاہتے ہیں تیرے نالین سے پیار کرنے، اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ رب کہتے ہیں توبہ والا رستہ بھی ہے میرے تک آنے کا، ایک میرے یار سے پیار کرنے کا رستہ بھی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کسی مکتبہ فکر کی کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھو، اس کا یہی بنتا ہے، آسان سے آسان کرتا ہوں لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے یار کے نقش پا سے پیار کرنا تیرا کام ہے، اور اپنا قرب دے دینا، اپنا محبوب نہ لینا خدا کا کام ہے۔
ارے آج ہم دنیا کے عشق میں مارے 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 پھرتے ہیں. ہم نے اپنی اپنی مرضی کے محبوب بنا رکھے ہیں. ہم نے اپنی اپنی مرضی کے جس طرح لوگوں نے خدا تراش رکھے تھے ہم نے محبوب بنا رکھے ہیں. لوگوں جس طرح وہ ذلت و رسوائی کی گھاٹی میں دفن ہو گئے اسی طرح آج جھوٹے محبوبوں والے بھی دفن ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوا بالکل آسان کرتا ہوا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو سنو جس طرح ہم نے آج جھوٹے دنیا کے محبوب بنا دیے ہمیں والدین کی پرواہ نہیں ہمیں اپنی عبادت کی پرواہ نہیں ہمیں اپنے کردار کی پرواہ نہیں ہمارے باپ نے جو تنکوں کے ساتھ عزت جوڑی تھی ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی نوجوان آئے ہم سے زیادہ شاید حسین پہلے کائنات میں نہ آیا. لوگوں کائنات میں اتنے حسین تھے کہ ان کو دیکھ کے سورج شرما جایا کرتا تھا. اتنے پاور والے تھے کہ ان کو دیکھ کے پہاڑ پگھل جایا کرتے تھے. لیکن وہ سب کدھر گئے کبھی کسی کا نام سنا ہے؟ ہم سے زیادہ سونے دنیا میں آئے ہم سے زیادہ عالی شان دنیا میں آئے ہم سے زیادہ قوت پاور دولت میں زیادہ لوگ آئے لیکن ان کو زندہ رہنے کا کائنات نے حق نہ دیا. وہ مر گئے نام بھی ختم ہو گیا. جہاں پہ ایک محبت والی بات کرتا ہوں شیخ بابا فرید الدین بیٹھے ہیں سامنے. ایسے نہیں اور میرے پیر نے تو اچھا بولنا پڑنا سبحان اللہ. یہ سامنے بیٹھے ہیں. ارے کیا جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الرحمان جب جلوہ افروز تھے تو کیا اس وقت کوئی مہاراجہ یا شہزادہ نہ تھا؟ تھے. اس وقت چودھری نہ تھا؟ تھے. ارے شاہ لسانی کی بات کر لیتے ہیں. جب شاہ لسانی علی پور سیدہ شریف میں چلا پھرا کرتے تھے کیا کردنوا میں کوئی بادشاہ نہ تھا؟ ارے تھے. ارے ان کا نام مٹ گیا ہے. شاہ لسانی کا نام زندہ ہے فرید الدین کا نام زندہ ہے. اس لیے رب کہتا ہے جو کسی اور کا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے جو میرا ہوتا ہے سلامت رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واحباب دی وقار یہ ہے ان لوگوں کی شان جنہیں رب اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. رب کہتا ہے میرے یار سے پیار کر لینا تمہارا کام ہے. اس سے آگے گناہوں کی معافی کی بات بھی رب کرتے ہیں لیکن رب پہلے اعلان یہ فرماتے ہیں کہ میرے یار کے نقش پا سے قدم پیار کرنا تیرا کام ہے اور تمہیں محبوب بنانا خدا کا کام ہے. اور اللہ جسے محبوب بناتا ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ پھر شان یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب جو ہوتا ہے نا رب کا محبوب ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کا شان پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث پاک ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ کی ذات وجہ ہے اللہ کی ذات ان لوگوں کو بلائے گی جو اللہ کے سوا کسی اور سے پیار کیا کرتے تھے اور کسی کی عبادت کیا کرتے تھے. رب کہے گا آجو 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 سارے آگئے یا اللہ آگئے. اللہ کہے گا اچھا تو نے اور اپنا معبود بنا رکھا تھا؟ اس دن سب ماننے کے بنا رکھا. اللہ کہیں گے اگر بنا رکھا تھا تو چلو جہنم میں جاؤ. کہیں گے یا اللہ ایک بار معافی دے دے ہمیں نہیں پتا تھا رب تو ہی ہے. ایک بار معافی دے دے ہمیں نہیں پتا تھا رب تو ہی ہے. اب میں بابا فرید الدین کے پائے کے لوگوں کی بات کرنے والا ہوں. ان کا شان کیا ہے؟ سنو لوگوں ہم تو قیامت کا نام سن کے تڑپتے ہیں ڈر جاتے ہیں. سوا نیزے پہ سورج آ گیا زمین تانبے کی ہوگی سہارا کوئی نہیں وہاں پہ سایہ کوئی نہیں وہاں پہ پینے کو کچھ نہیں وہاں کو سنبھالنے کو کوئی نہیں ہے. یہ سن کے ہم کانپ جاتے ہیں. تو سنو لوگوں اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہے گا کسی اور کی عبادت کرتے تھے رب کہتا ہے چلو جہنم میں. کہیں گے ایک بار معافی دے دے. رب کہتے تھے اور ان کو معبود سمجھتے تھے اپنا معبود سمجھتے تھے ان سے پیار کرتے تھے. اب تم جاتے نہیں ان کے لیے چلے جاؤ ان کے لیے چلے جاؤ. جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے لیے چلے جاؤ. یہ سن کے وہ کانپنے لگ جائیں گے یا اللہ جہنم میں تو نہیں جایا جاتا معاف کر دے. اللہ کہے گا بس اتنا سا پیار تھا. میں تمام لوگوں کو متوجہ کر کے کہنا چاہتا سنو رب کہتا اتنا سا پیار تھا. نگاہیں جھک جائیں گی. رب کہے گا اب میرے یار آ جاؤ. ایسے نہیں یار محبت سے بولو نا سبحان اللہ.
کہاں ہے خواجہ، کہاں ہے بابا، کہاں ہے غوث العظم، کہاں ہے قبلہ عالم نور محمد مہاروی، کہاں ہے میر علی شاہ، کہاں ہے شاہ لسانی، آ جاؤ. سارے آ گئے. یا اللہ حکم ہو. بھائی جان جنہ ساڑھا سفر ہے ہونی تو اچھی سبحان اللہ کھو نا یار. کہاں ہے شاہ لسانی، آ جاؤ. سارے پیر حاضر ہو گئے، اللہ کے نیک بندے حاضر ہو گئے جنہیں رب نے قرب خاص دیا ہے. جب وہ آئے تو اللہ کہہ گئے مجھ سے پیار کرتے تھے، یا اللہ تجھ سے ہی تو کرتے تھے، یا اللہ تجھ سے ہی تو کرتے تھے. یہ سننا ہوگا وہ بھی نگاہیں اٹھا کے دیکھیں گے، ہاں یہ والے کرتے تھے، اچھے رہ گئے اور رب سے کرتے تھے. یہ کہہ کے آنکھیں جھکا لیں گے. اللہ فرمائے گا اگر مجھ سے پیار کرتے تھے وہ جہنم میں جاؤ چھلانگے لگا دو. اللہ کے نیک بندے ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے. رب کہے گا جہنم میں جاؤ، وہ دوڑ لگا دیں گے. جہنم میں چھلانگے 1 2 3. آئے ہائے. جب یہ منظر دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے رب ہم نے تجھے بھی مان لیا اور تیرے یاروں کو بھی مان لیا ہے. اسی راہ ذہن سے واقف ہے زمانے والے، وہ اسی راہ ذہن سے واقف ہے زمانے والے. کتنے اعلیٰ ہے محمد سے یارانے والے، کتنے اعلیٰ ہے محمد سے یارانے. اتنے اعلیٰ ہیں وہ محمد کے یارانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سنیے ان کی شان، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو جاتا ہے. اگر آپ پنجابی بھی سننا چاہیں نا تو شاہ لسانی کا فیض لیتے ہوئے پنجابی بھی ہے. اگر اردو ٹھیک ہے تو پھر بھی سبحان اللہ، اگر پنجابی ٹھیک ہے تو اچھی ساری سبحان اللہ. اے درمیانی جی سبحان اللہ سے منتے لگے جو میں فارسی دی یہ پنجابی سنی تو اچھا بولا نیارے کو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے. اتنے تک گل میں سنانوں سمجھانی سی قرآن دے حوالے نے تانوں سمجھ آ گئی. ہن میں حضور بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت الرحمان آپ دے قدم چومنا تیرا جڑا پاک پتن جانا چاہتا ہے پاویں تانوں نیڑے ہی بظاہر کئیاں بندیاں نوں حضور نیڑے ہوندا ہے. اے دربار دے نال گھر ہوندا ہے پر انہاں دا دربار نال تعلق نہیں ہوندا. گھر ہاں جی یہ کہ نیچے اندھیرا